السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھ لیجئے مل کے کہتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پر لعنت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق اکبر بانیان کا یہ صفِ ادا بچھانا آپ مومنین کا رات کے اس پہر میں مجلس ادا میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عزاداری کا بدلہ حضرت زہرا کی دعائیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگانوں، دوستانوں، عزیزان، شکر ہے اس خالق اکبر کا کہ جس نے ہم کو دسترخوان ولا و عزا عطا کیا۔ ہم اس دسترخوان کے پروردہ ہیں، ہم اس دسترخوان سے رزق کھاتے ہیں جس دسترخوان کی پہلی غذا علی ولی اللہ کے ساتھ ملتی ہے۔ ہم اس دسترخوان کے پروردہ ہیں جس دسترخوان میں ہمیں جہاں آئمہ کی ولایت کا کہا جاتا ہے وہاں حسین کی عزاداری بھی سمجھائی جاتی ہے۔ یہ دو نعمتیں ہیں جو ہمیں ماں کی گود سے ملتی ہیں۔ جو چیزیں ہمیں ماں کی گود سے ملیں اور قبر کی دیوار تک ہمارے ساتھ چلیں، ان چیزوں کو محمد و آل محمد کی محبت کہتے ہیں۔ جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کیوں بھائی؟ دیکھیے دنیا اس پہر میں، اس وقت میں سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، استراحت کر رہی ہے، کوئی اے سی میں ہے، کوئی پنکھے کے نیچے ہے، کوئی نرم بستر پر ہے۔ یہ ساری آسائشیں چھوڑ کر صف ادا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ کام ہے جس سے دنیا محروم ہے، عزادار شرف یاب ہو رہے ہیں۔ عزادار شرف یاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ دعا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، بس میں اشارہ کرتا چلوں کہ جب وہ پورا واقعہ آپ کی نظر میں ہے، آپ نے سنا کہ حضرت رسول خدا کے پاس جناب جبرائیل آئے، کہا کہ حسین کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو جناب زہرا نے کہا آپ ہوں گے اس وقت، ہے نا ذہن میں واقعہ آپ کے؟ کہا اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ فاطمہ آپ ہوں گی۔ تو کہا پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ عزادارو اس وقت زہرا نے کہا تھا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیری علی اصغر کو روئیں گے۔
جس کے جوان تیرے اکبر کو روئیں گے۔ کہا بابا وہ قوم کب آئے گی؟ کہا زہرا دعا کرو خدا جلدی بھیج دے گا۔ تو ہم وہ قوم ہیں جو جناب زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ہم جناب زہرا کی دعاؤں کا اثر ہیں۔ اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیے، اپنے آپ کو کم قیمت مت سمجھیے، اپنے آپ کو بے شمار بلند قیمت سمجھیے۔ کیوں؟ ایک بندہ آیا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں مولا ہمارے دشمن جو آپ کے دشمن ہیں ان کے پاس رزق بہت ہے، ہمارے پاس بہت کم ہے، میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مولا نے کہا اچھا تمہارے پاس نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارے دادا کی ولایت ہے؟ توجہ ہے صاحبان کی؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا میرے دادا کی ولایت اس کو دے دو، اس سے رزق لے لو۔ کہتے ہیں مولا ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہتا ہے آپ کے دادا کی ولایت دنیا کے تمام رزقوں سے بھاری ہے، بلند ہے۔ تو کہا جس کے پاس اتنی بیش بہا قیمت والی چیز موجود ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلوں، رات کا وقت کافی ہو چکا۔ میں نے ایک آیت مجیدہ آپ کی خدمت میں پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد۔ چھوٹے سے بچے سے لے کر بزرگ تک سب کو یہ آیت یاد ہے، یاد ہے؟ قل هو اللہ احد، پھر بولیں قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ، توجہ ہے صاحبان کی، اللہ اکیلا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ ایک ہے۔ اچھا یہ سب کو پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کیے دوں، یہ لفظ قل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ قل ہے کیا؟ صاحبان ایمان، لفظ قل ہے قاف قرآن والا، یعنی وہ قاف ہے جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے قل۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ صیغہ امر ہے، واجب ہے، یعنی جہاں پہ لفظ قل آ جاتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو حکم آئے گا اس کو ماننا واجب ہوگا۔ سمجھتے جائیے گا، بات تھوڑی مشکل ہے لیکن ان قریب آسان ہو جائے گی، آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی۔ جہاں پہ لفظ قل آ جائے اس کے بعد جو حکم ہوتا ہے اس حکم کو ماننا واجب ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے ایک مرتبہ، میری طرف توجہ کیجئے گا، پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ جب لفظ قل آ جائے اس کے بعد جو حکم ہوتا ہے اس کو ماننا واجب ہے۔ واجب وہ ہوتا ہے جس کا ترک کرنا حرام ہے، گناہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے واحد اکیلا مانو، مجھے ایک مانو۔ جب اللہ کو ہم ایک نہیں مانیں گے تو ہم کریں گے گناہ، کیوں؟ اللہ کو ایک ماننا واجب ہے۔ صاحبان ایمان، آپ قرآن کی آیتیں دیکھتے جائیں، جہاں جہاں لفظ قل رب کو نظر آئے گا اس کے بعد والا حکم واجب ہوگا۔ آئیے ذرا قرآن دیکھتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا واجب ہے، آل محمد کی ولایت کو ماننا واجب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو اللہ کو ایک ماننا واجب ہے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا واجب ہے، لیسا کمثلہ شیء ہے وہ ذات، اسی طرح آل محمد کی مودت کو ماننا واجب ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات صبح اٹھتے ہیں تو مجلس میں، رات ہوتی ہے تو مجلس میں، دن ہوتا ہے تو مجلس میں یا حسین کرتے رہتے ہو۔ ایک بندہ نکلا، وہ کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح یہ شیعوں کی مجلسوں میں ہوتا کیا ہے۔ اب وہ نکلا، دیکھنے لگا، دیکھتا کیا ہے، وہ اہل سنت کا کوئی مفکر تھا،
فکر کرنے والا تھا، غور و فکر کرنے والا تھا، دانشور تھا۔ جب نکلا کہتا ہے میں حیران ہوا، جب صبح مجلس میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں وہاں پہ توحید کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد مجلس میں گیا وہاں رسالت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد مجلس میں گیا وہاں نبوت کی بات ہو رہی ہے، آگے مجلس میں گیا کہاں امامت کی بات ہو رہی ہے، کہیں قیامت کی بات ہو رہی ہے، کہیں اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے، کہیں تہذیب کی بات ہو رہی ہے، کہیں فقہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، رات کو اس نتیجے پر پہنچا کہ مجلس حسین اس عظیم چیز کا نام ہے کہ جہاں سے شیعہ توحید بھی سیکھ رہا ہے، جہاں سے شیعہ رسالت بھی سیکھ رہا ہے، جہاں سے ولایت بھی سیکھ رہا ہے۔ یہ مجالس بہت بڑی نعمت ہیں۔ مجالس اعضا کسی نعمت سے کم نہیں ہیں، کسی کی نظر نہ لگے ان مجالس کو، جو نظر لگانے والے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ ان مجالس کے حلیوں کو بگاڑنے والوں، اس مجالس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں موجود، آپ صاحبان جانتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کون سی بات ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ کون ہے جو عزاداری کو خراب کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس عزاداری کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس ممبر کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے؟ آپ کو سب موجود پتہ ہے، بس جب پتہ لگ جائے پھر انسان عمل نہ کرے تو وہ زیادہ گنہگار ہوتا ہے۔ میں نے بس یہی عرض کرنا تھا صاحبان ایمان، یہ مجلس وہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نماز سب پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت کے رستے پر قائم رکھ، ہدایت کی طرف لے کے چل۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، آئیے ہم ذرا خود پیغمبر اعظم سے نہ پوچھ لیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اور صراط مستقیم کو تلاش کرنے والوں اور سیدھے رستے کو تلاش کرنے والوں یاد رکھو یہ میرا بیٹا حسین ہے جو صراط مستقیم ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ بس عزادارو، اس حسین نے انسانیت کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ رونے کے دن ہے، مصیبت کا دن ہے، نہ ذاکر کے محتاج ہیں نہ عالم کے محتاج ہیں۔ اب خود بیٹھ جائیے نا، اب ذرا سوچئے تو صحیح، توجہ تو کیجئے کہ 4 سالہ بیٹی ہو، کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اجرکم اللہ، عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسے ہی ہے، یہ رونے کا یہ وقت ہے نا، یہ دن ہے نا رونے کے۔ کسی کی بھی 4 سال کی بیٹی ہو، مجھے یہ بتائیں کوئی کتنا بھی ظالم ہو، کیا اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گا؟ کیا اس کے بالوں سے کانوں سے بالیاں کھینچ لے گا؟ آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کے تیرا میرا امام قائم یہ کہتا ہوا خون کے آنسو روتا ہے کہ میرا سلام ہو میری اس دادی پر اور جس کے کانوں سے ابھی تک خون جاری ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کیا مصیبت تھی، کیا عالم تھا مصیبت کا۔ یہ تو 4 سالہ بیٹی ہے نا، ان لینوں نے میدان کربلا میں امام حسین کا 6 ماہ کا علی اصغر بھی نہ چھوڑا۔ عزادارو، امام حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل کا نام علی اصغر ہے، جس کو تیر کھانے کے بعد یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا ہنستے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب حضرت مختار نے قیام کیا نا، لوگوں سے قاتلین حسین کو قتل کر رہے تھے، بدلہ لے رہے تھے، تو انہوں نے اس وقت قاتل علی اصغر سے پوچھا تھا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں کبھی رونا بھی آیا ہے؟ کہتے ہاں ایک مقام پہ رونا آیا تھا۔ کہا کون سا مقام ہے؟ کہا حسین کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا علی اصغر، اور جب وہ پیاسا تھا نا، اس کی پیاس کو دیکھ کے مجھے بڑا رونا آیا۔
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، علی اصغر وہ ہیں کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں ہیں، میدان کربلا سج چکا ہے۔ مجھے یہ توجہ کیجئے گا، میرے ساتھ سفر کریں، اب ذرا غور کریں کہ میدان کربلا ہے، 10 محرم کا دن ہے، حسین کا علی اکبر مارا گیا، حسین کا قاسم مارا گیا، حسین کا عباس مارا گیا، حسین کے اعوان و انصار مارے گئے، حسین تنے تنہا رہ گئے۔ حسین نے ایک صدا بلند کی، حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی ہے جو مجھے حسین کی مدد کرے۔ عزادارو، جب یہ صدا بلند کی ہے نا حسین نے، ادھر سے خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین خیموں کی طرف آئے، کہا ابھی میں حسین زندہ ہوں، تم نے کیوں شور مچانا شروع کر دیا، تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا حسین، جب سے آپ نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے نا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، علی اصغر نے خود کو پینگے سے نیچے اتروا لیا ہے، خود کو پینگے سے نیچے گرا دیا ہے۔ عزادارو، امام حسین نے ایک کپڑا بچھایا، اس میں علی اصغر کو رکھا، بند کر کے، دھوپ بہت تیز تھی، ابا کے دامن میں چھپا لیا، ابا کے دامن میں چھپا کے فوج اشکیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فوج اشکیا کہہ رہی ہے شاید حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، اب قرآن کا واسطہ دے کے کہے گا اور میرے سارے مارے گئے، مجھے چھوڑ دو۔ عزادارو، جب امام حسین پہنچے ہیں نا فوج اشکیا کی طرف تو کہتے ہیں اور لینو، اور تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اور اس بچے کا کیا قصور ہے، اور یہ 6 ماہ کا علی اصغر پہ ایسا ہے، اور اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو، ادھر سے حسین نے یہ صدا بلند کی، ادھر سے حرملہ کو کہا گیا حرملہ تیر تیار کرو، جھولا لے آئیے گا، جب میں بولوں گا پھر لے آئیے گا، جھولا لے آئیے گا۔ جب کہا گیا نا کہ حرملہ جلدی تیر لگاؤ، حرملہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ تیر جوڑا، جب میں نے تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا دیکھتا کیا ہوں خیموں سے ایک بی بی ہے، اور جو اپنے انداز میں یقیناً یہ کہہ رہی ہوگی او حرملہ اور تیری اولاد نہیں ہے اور تو کیوں میرے اصغر کو مارنا چاہتا ہے، ماتم کیجئے، ماتم کا دن ہے۔ عزادارو، کہتا ہے وہ مجھے تیر چھوٹ گیا، پھر میں نے تیر سیدھا کیا، پھر تیر چھوٹ گیا، تیسرے دن جب تیر سیدھا کیا ہے نا تو مجھے عمر سعد نے کہا حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے نا، کیوں تجھے تیر بار بار گر رہا ہے؟ کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، جب بھی تیر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں ایک بی بی مجھے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزادارو، جب اس نے تیر چلایا ہے نا حسین علیہ السلام نے ایسے اٹھایا ہوا تھا علی اصغر کو، وہ تیر ایسا چلا کہ من الاذن الی الاذن، اور ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف چلا گیا، وہ جو حسین کے ہاتھوں میں تھا علی اصغر قتل ہو گیا۔ ماتم حسین۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ Amen.